السلام علیکم رحمۃ اللہ کہ ماشاءاللہ ابھی ہم میر ولاس بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ تقریباً ہماری جو ہے تیاری کے اوپر ہے، تقریباً 70% ان کا کام ہو گیا یہ فیز 2 میں. اور یہ ہمارے اپنے میر ولاس ہیں ماشاءاللہ. اور ہم نے کسی کی طرح اس طرح نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پیسے لے لیے اور ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا، بلکہ ہم ان کو الحمدللہ کچھ میں قبضے دے چکا ہوں اور کچھ قبضے ماشاءاللہ دے رہا ہوں. اور جو بھی میں نے ابھی تک پلاٹ دیے ہیں ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ سارا کچھ ایسے ہی کیا میں نے. اور کچھ لوگ اس طرح کچھ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رمضان کے اندر آپ یہ کام کرتے ہیں، جیسے میں نے اورنگی ٹاؤن کے اندر کچھ لگایا. تو یہ کسی سے کوئی چندہ نہیں ہے الحمدللہ، کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا. اگر کسی نے کوئی چندہ دیا ہے تو مجھے کسی سے کوئی میں پیسے نہیں لیتا. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. میرے بچے مجھے اتنے پیسے دیتے ہیں کہ میرا بزنس ہے، میں خود فائلر ہوں، تو میں الحمدللہ میری زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے. تو بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ ابھی جیسے یہ گرین لائن تھی، اس میں تقریباً 250 سے 300 لوگ ہیں جن کو الحمدللہ سحری اور افطار ہم نے کروایا. تو اس کے اندر کسی کو ذہن میں ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ کسی سے پیسے لیے اور کچھ کا، تو کہ وہاں پر بھی ہم نے الحمدللہ ان کو بڑی اس طرح دیا، سحری اور افطار بہت اچھی طریقے سے ماشاءاللہ دیا. اور اب کچھ میری آگے ایسی پلاننگ ہے کہ میں کوئی جگہ لے رہا ہوں، اور جگہ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اس طریقے سے کچھ کر رہا ہوں کہ 60 گز کے میں لوگوں کو گھر دوں گا، اور انشاءاللہ بہت لو کاسٹ کے اندر دوں گا انشاءاللہ. کچھ میری پلاننگ ہے، تو بس اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے. اور اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو خوب صحت تندرستی دے. میرے بچے میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میری بڑی مدد کرتے ہیں، بہت مدد کرتے ہیں. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بس اللہ کے نبی کا صدقہ ہے کہ میرے بچے بہت اچھے ہیں، مجھے بہت سمجھتے ہیں. شکر الحمدللہ. اور یہ سب میری اپنی بھی فیکٹری ہے. تو خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. اچھا گرو، یہ بتائیے گا کہ آپ نے رمضانوں میں 30 روپے کا فروٹ تھا، اس میں سبزیاں تھیں، اس میں گوشت بھی تھا، ہم نے سنا ہے. ہاں یہ بالکل بھی ایسی کام آپ نے کیا، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. ماشاءاللہ. وہ اصل میں ایک دفعہ اورنگی ٹاؤن جانا ہو گیا، تو وہاں پر کچھ میں نے لوگ دیکھے کہ بہت غریب لوگ ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے مطلب جہاں میں 4K کی چورنگی پہ، یہ تو اتنے غریب علاقہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت غریب علاقہ ہے. جب ہم وہاں اورنگی ٹاؤن گئے، اور وہاں پر سب سے بڑی بات یہ کہ چھینا جھپٹی نہیں ہوئی. وہاں پر میرے ساتھ جاوید کیانی بھی، DSP جاوید کیانی بھی تھے، اور وہاں کے SHO بھی آئے ہوئے تھے. میرا خیال ہے امین مغل نام ہے ان کا، اور وہ جاوید کیانی DSP اسپیشل برانچ. تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں میں بڑا تحمل لوگوں میں تھا. ایسا نہیں کہ بھئی وہ گوشت، میں نے دیکھا تھا ایک جگہ کہ وہ اس نے بیچارے نے 100 روپے کلو مرغی لگائی اور اس نے چھین لی. اچھا ہم نے تو 30 روپے میں دیا ہے، ہم نے تو 30 روپے میں دیا ہے. اور 30 روپے لینے سے مطلب ہمارا یہ تھا کہ بھئی وہ ایسا نہ سمجھے نا کہ مطلب کسی کی. ہاں. اور ہم مطلب رات کو ہمارے آدمی جو ہے وہ 30 روپے میں وہ دے دیا کرتے تھے، اور پھر وہ صبح لائن لگتی تھی 10:30 بجے، اور وہ مطلب بڑی عزت سے وہاں پر دے دیا کرتے تھے. اچھا وہاں کوئی لوٹا ماری نہیں، بہت مزہ آیا مجھے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. میں اورنگی ٹاؤن میں نہیں رہتا، اورنگی ٹاؤن نہ مجھے کوئی وہاں پہ مطلب کوئی، لیکن اورنگی ٹاؤن کے اندر مجھے ایسا لگا کہ ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کچھ ایل بلاک ہے شاید وہ، تو لوگوں کی وہاں مدد کرنی چاہیے، وہاں جانا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اچھا اب آگے کی کیا پلان ہے، کیا کام کرنے والے ہیں اب آپ؟ بس نئے کیا منصوبے ہیں آپ کے؟ بھائی منصوبے یہ ہیں کہ ابھی دیکھیں گے. میں تو اب ایک ایسا منصوبہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایسی ایک کوئی جگہ مل جائے. لوگ قبرستان کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو قبر خریدنی پڑتی ہے. تو مجھے کچھ ایسی جگہ مل جائے کہ وہ پیسے دے کے میں جگہ خرید لوں، اور میں قبرستان کے لیے وہ لوگوں کے لیے فری کر دوں. اور جس طرح سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے کوئی گھر کا ہے تو آپ خود ہی مطلب یہ کام کریں، کھدائی کریں، قبر بنائیں، اور خود ہی مطلب، تو اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیں. کیونکہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ ایک شخص تو میرے پاس ایسا آیا، اب پتہ نہیں کہ بولا میری بیوی صبح سے انتقال ہوا ہے، صبح فجر کے ٹائم سے میرے سے وہ عشاء کے ٹائم پہ یہاں ملے یہیں پہ. بولا میری بیوی کا انتقال ہوا اور میرے پاس کفن دفن کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو قبر جو ہے 20,000 روپے کی بن رہی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اس کے اندر. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جو میں مطلب لوگوں کو ویسے ہی، مرنا تو مجھے بھی ہے
سب نے مرنا ہے. میرے والد کا انتقال ہو گیا, میرے دادا کا انتقال ہو گیا, سب نے مرنا ہے, میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, مجھے بھی ایک دن مرنا ہے. تو کم سے کم مطلب کسی کا کچھ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو کم سے کم اس کے لیے آسانی تو, اس کو تکلیف تو نہ ہونا. تو بس یہ منصوبہ ہے. اور زندگی اچھا لوگ ایسا تو کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ ڈال دیتے ہیں, لیکن زندگی میں نہیں سوچتے کہ زندگی میں کچھ کر دیں. تو آگے کچھ ایسا بھی منصوبہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آنے والے سال کے اندر کچھ ہم ₹1,00,000 تک کا کسی کو کوئی کاروبار کروا دیں گے, کسی کو ٹھیلا لگوا دیا. یہ رمضان سے پہلے ہی ہمارا کچھ پلان ہے کہ کسی کو کچھ کروا دیا ₹1,00,000 کے اندر, اور وہ اس سے ہم نے ₹1,000 مہینہ کر کے واپسی لینا ہے. اچھا وہ اس نے دے دی تو ٹھیک ہے, نہیں دے گا تو ٹھیک ہے. اگر وہ دے گا تو کسی دوسرے کو دے دیں گے کہ وہ سمجھ لے کہ قرض ہنسنا ہے اور وہ اپنا بزنس چلاتا رہے. اور اگر اس میں وہ پیسے نہیں نکال سکتا اور وہ اپنے گھر کا خرچ پورا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس میں خرچ کر دے. اچھا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو لوگوں کو کھانا تو کھلانا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن ہم نے کھانے کے نام کے اوپر کراچی کے اندر خاص طور کے اوپر لوگوں نے نا پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے کھانے کے نام کے اوپر دکھانے کے لیے. اور جو چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں وہ سارے لوگ وہی کرتے ہیں, سارے مشٹنڈے ہو رہے ہیں کھا کھا کے. ایسے ہو رہا ہے کہ میں بس بتا نہیں سکتا آپ کو, میری اپنی دیکھی ہوئی بات ہے. میں کوئی 5 سال سے اس کا حصہ ہوں, 5-6 سال سے 8 سال سے. تو میں جو 7 سال پہلے دیکھ رہا تھا کھانے والے, وہ ان کی اولادیں بھی کھا رہی ہیں اور وہ بھی کھا رہے ہیں, اور وہ بالکل ہڈ حرام ہو چکے ہیں, بالکل کام نہیں کرتے, بالکل ہڈ حرام ہو گئے. رات کا بھی کھانا لے کے جاتے ہیں, وہ دوپہر کا بھی کھانا لے کے جاتے ہیں, صبح کا ناشتہ بھی. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اچھی بات ہے کھانا کھلانا, لیکن لوگوں نے اپنا معیار بنا رکھا ہے. ایک وہ واقعہ سنا دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کہ بھئی اللہ کو پسند تو بہت ہے کھانا کھلانا, بھئی یہ تو رزق دینے والا تو اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے, لیکن ہم نے بزنس دینا بھئی اس کو, ہم کھانا کھلانے تو وہ تو ویسے ہی حرام ہو جائے گا. ابھی ہمارے دوست آئے ہوئے, یہ ماشاء اللہ افسر ہیں, یہ ہمارے دوست آئے ہوئے, اور ماشاء اللہ تو ابھی یہ بارڈر کے اوپر لڑنا ہے نا, مطلب کھڑے ہوئے نا بارڈر کے اوپر. بھئی آنا ایسا ہی ہے نا, ایسا ہے بالکل ایسا ہی ہے. تو محنت کر رہے ہیں نا. ابھی ہمارے دوست ایک صحافی بیٹھے ہوئے ہمارے پاس, تو یہ بھئی محنت کر رہے ہیں نا یار, محنت کر کے کھانا ہے نا. اب جس کو بکرے کا گوشت ملے اور فری میں ملے, یار میرے گھر میں میں تو خیر مطلب کھا لیتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے بکرے کا گوشت, ہم کھاتے ہیں. لیکن ایسے لوگ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو جن کے سبزی نہیں پک رہی لیکن وہ مانگتے نہیں ہے نا. یار تم ان کو بکرے کا گوشت کھلا رہا جو روزی بکرے کا گوشت کھا رہا ہے. ارے بھائی 2,000 روپے کلو گوشت ہے بکرے کا, 2,000 روپے کلو گوشت ہے یار, خدا کا خوف کرو بھائی. یار معیار بنا رکھا ہے نا. اچھا صدقہ جو ہے خالی بکرا دینے کا نام نہیں ہے, صدقہ وہ ہے جو آپ کسی کی مدد, کسی کے کام آ جائے. ویسا ہی نہیں ہے کہ صدقہ لوگوں نے اپنا ذہن بنا رکھا کہ یار میں بکرا دوں گا تو صدقہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے بھائی. آپ جو ضرورت نکالیں نا, صدقہ تو وہی ہے نا. اب کوئی ضرورت مند آتا ہے, اب اس کو ضرورت جو ہے وہ ہے کپڑوں کی, اب میں اس کو بکرا اٹھا کے دے دوں تو خالی بکرا دوں گا تو اس کے اندر بکرے کا گوشت دوں گا, اس کے اندر یار سارا سب کچھ ڈلے گا. تو اب ہم تو ایک تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے نا کہ بکرے کا. اور میں سب کو کہتا ہوں, سب کو, میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا, یار خدا کے واسطے یار مچھلی کھلانا بند کرو یار مچھلی پکڑنا سکھاؤ, اور یہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے, اس کو اس طرح کھڑا کرو نا. نہ کرو یار, نہ کرو. ملک کو اتنا نقصان پہنچ گیا, اتنا کھا گئے لوگ, نہیں کرو یار. اور بس کیا کہوں, بس بڑا دل ململاتا ہے کہ اللہ آسانی کرے. میرے والد نابینا تھے خود اور محنت کرتے تھے, ہم نے ہٹ حرام بنا دیا کھلا کھلا کے. آپ دیکھیں, اور جتنے کرائم پیشہ آدمی سارے کان کے کھاتے ہیں. ارے یار تم تو اور جرم کو پال رہا ہو یار, نہیں کرو بھائی ایسا. بہرحال میری بات کا کوئی برا نہ مانے, میں نے جو سچ بات تھی وہ بولی ہے. تو آپ لوگ خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ.